ہر وہ چھوٹے بڑے گناہ سے بچنا ہے جس کا حکم قرآن اور حدیث میں آیا ہے، یہی روزہ ہے۔ جتنا قرآن نے، جتنا حدیث نے، جتنا اللہ نے، جتنا رسول اللہ نے ہم کو رمضان مبارک میں نفسانی خواہشات کی تکمیل سے روکا، لیکن ہم نے اتنا ہی نفسانی خواہشات کی رمضان میں پیروی کی ہے۔ ہم نے رمضان مبارک کی قدر نہیں کی، ہم نے سحر سے افطار تک بھوکا رہ کر پوری دنیا پہ احسان کر دیا۔ افطاری میں نہ جانے کتنی کتنی اشیاء ہمارے سامنے موجود ہوتی ہے، اور روزہ دار کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک بار ان کو کھا لے تو پھر مغرب کی نماز کے لیے اس کو اٹھنے کا دل نہیں کرتا۔ حضرت امام غزالی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ انہوں نے اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب میں لکھا کہ ایک اللہ کے ولی کا واقعہ ہے کہ وہ عشاء کی نماز پڑھنے سے پہلے ایک مرتبہ انہوں نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا تھا، اور جب نماز کے لیے ٹھہرے، نماز کی پوری 17 رکعتیں ادا کی، اور اس کے بعد زار و خطار رونے لگے۔ لوگوں نے رونے کا مقصد پوچھا، دریافت کیا کہ آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ آپ تو اللہ کے ولی ہیں، وقت پہ نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، ہر چیز کر لیتے ہیں، آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے زندگی میں کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا تھا، آج میں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہے، میری عبادت سے لطف ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، میری عبادت سے لطف ختم ہو گیا۔ لوگ بڑے بڑے دعوے کر لیتے ہیں، لیکن جب کھانے کی بات آتی ہے تو اپنے منہ کو نہیں روک سکتے۔ اسی کو نفس کہتے ہیں، اسی کو نفس کہتے ہیں۔ امام غزالی لکھتے ہیں کہ پوری زندگی اس کے بعد انہوں نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا۔ پیٹ بھر کے کھانا کھا لینے سے عبادت میں خلل واقع ہوتا ہے، لطف اور کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو ہم نے رمضان المبارک کو، رمضان ہم سے نفسانی خواہشات کو روکنے کے لیے رمضان آیا تھا، لیکن ہم نے اس کا برعکس کرتے ہوئے کھانے پینے کا مہینہ ہم نے رمضان کو بنا لیا۔ آپ دیکھیے، ہر گلی، ہر سڑک، ہر چوک، ہر بازار میں ایک مہینے کے لیے رمضان کی، دیگر 11 مہینوں میں اتنے کھان پان کی دکانیں نہیں لگتی جتنی رمضان میں لگ جاتی ہے۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ مسلمان جو ہے افطار کرنے سے لے کر سحر کرنے تک کھاتا پیتا ہی رہتا ہے۔ ادھر چلے گئے یہاں پہ یہ ملتا، ادھر چلے گئے وہاں پہ وہ ملتا، ادھر چلے گئے یہاں کی یہ چیز مشہور ہے، وہاں کی وہ چیز مشہور ہے۔ کھاتے پیتے پوری رات گزار رہے ہیں لوگ، بازاروں کی زینت بنتے ہیں۔ اچھا، صرف مرد حضرات نہیں، عورتیں بھی، خواتین و مستورات بھی اپنی موج و مستی میں رمضان کو گزار رہے ہیں۔ کتنا شرمناک پہلو ہے، کتنی خراب بات ہے۔ پرسوں جلسہ تھا مسجد اعظم میں، جلسہ ختم کر کے میں گھر کی طرف رواں دواں تھا، تو میں نے بہت ہی عجیب و غریب مناظر سڑکوں پر دیکھے ہیں۔ 99% مسلمانوں کو بازاروں میں، ہوٹلوں میں نے مصروف مستی دیکھا، اپنی اپنی مستیوں میں مصروف دیکھا۔ پہلی تاخرات تھی، آخری عشرے کی پہلی رات تھی، رمضان مبارک کی اہم راتوں میں سے ایک رات تھی، لیکن مسلمانوں نے اس کی قدر نہیں کی۔
بے شمار اللہ کی نعمتوں کا انسان ناشکرا ہے. سب کچھ اللہ بن مانگے عطا فرما رہا ہے. ایسی عظیم راتیں، ایسے مقدس ایام، مقدس مہینے ہم کو بغیر مانگے اللہ دے رہا ہے، اور مسلمان اس کو ہلکے میں لے رہے ہیں، اگنور کر رہے ہیں، اپنی اپنی مستیوں میں، اپنی اپنی لائف میں مگن ہیں. بہت خراب بات ہے. ان چیزوں کی قدر اس وقت ہوگی جب وقت ہاتھ سے نکل جائے گا، جب بستر مرض پر انسان ہوگا، اپنی آخری سانسیں گن رہا ہوگا. اس وقت اس کو یہ ساری چیزیں فلیش بیک یاد آئے گی. ساری جوانی گناہوں میں صرف کی، ساری جوانی اللہ کی نافرمانی میں، اس کے رسول کی نافرمانی میں صرف کر دی. اب جب مرنے کا وقت آیا ہے تو ہاتھ میں کچھ بھی نہیں. تو یہ پچھتاوا بہت خطرناک پچھتاوا ہوگا. اچھا، یہ پچھتاوا بھی ان کو ہوگا جن کے دل میں تھوڑا سا ایمان ہوگا. بعض تو ایسے بھی ہوں گے کہ یہ پچھتاوے کے بغیر ہی مر جاتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. گناہوں پر ندامت کرنا، تسلیم کرنا کہ میں گناہگار ہوں، مجرم ہوں. اپنے آپ کو کبھی نیک مت سمجھو. اپنے آپ کو اگر کوئی بندہ نیک سمجھ لیتا ہے تو یہ شیطان کے فریب میں پھنس چکا ہے. کیونکہ حضرت علی نے فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ ایسے رہو جیسے کہ تم مجرم ہو. نیک وہ شخص ہے جو تنہائی میں اپنے نفس کی حفاظت کرے. لوگوں کے سامنے تو بہت سے لوگ نیک بننے کی کوشش کر لیتے ہیں. لوگوں کے سامنے تو محفلوں میں تو ہر کوئی نیک بن لیتا ہے، لیکن جب محفلوں سے باہر جاتے ہیں جھوٹ بول لیتے ہیں، مکر کرتے ہیں، فریب کر لیتے ہیں، دھوکے دیتے ہیں. یہ ساری چیزیں کرنے سے کیا حاصل؟ مولا علی فرماتے ہیں کہ وہ شخص نیک ہی نہیں جو تنہائی میں اپنے نفس کی حفاظت نہ کرے. نیک وہ شخص ہے جو تنہائی میں نیک ہو اور لوگوں کو دکھا دکھا کر ریاکاری کرنے سے، لباس پہننے سے، دکھا دکھا کر عبادت کر لینے سے صوفیاء اکرام نے منع فرمایا ہے. کیونکہ میں آپ کو ہارون رشید کا ایک واقعہ سناتا ہوں. ہارون رشید نے ایک مولوی صاحب کے لیے دعوت رکھی سپریٹ. لوگ ان کو بہت بڑا متقی اور پرہیزگار مانتے تھے. خلیفہ ہارون رشید نے ان کی قربت حاصل کرنے کے لیے ان کے لیے دعوت کا انتظام کیا. ان کو بلایا گیا تو وہ اپنے بیٹے کے ساتھ حاضر ہوئے دعوت میں. ہمارا قسم کی نعمتیں، ظاہر سی بات ہے بادشاہ کے پاس دعوت ہو رہی ہے تو کوئی عام دعوت نہیں، ہمارا قسم کی نعمتیں ان کے لیے سرو کی گئی. وہ بیٹھ گئے تناول کرنے کے لیے. تھوڑا تھوڑا بالکل اتنا سا بادشاہ کو امپریس کرنے کے لیے بالکل مختصر کھا کے. اب بادشاہ کہہ رہا ہے، بادشاہ ہو کر بادشاہ کہہ رہا ہے حضرت تھوڑا دیجیے. آپ بالکل تھوڑے پہ قناعت کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا امیر المومنین، میں اپنے نفس کو زیادہ موٹا ہونے نہیں دیتا، اس کی خواہشات کو مارتا ہوں، میں زیادہ کھانا نہیں کھاتا. بادشاہ اور امپریس ہو گیا، اتنا امپریس ہو گیا کہ بادشاہ نے کہا حضرت آپ سے گزارش ہے، آج کی رات آپ میرے
دربار میں ہی قیام فرمائیں. آپ کے لیے ایک سپریٹ حجرہ دے دیا جائے گا، کم از کم ایک رات آپ یہاں رہیں گے تو برکت ہو جائے گی. ٹھیک ہے، مان لیا انہوں نے، حجرہ دے دیا گیا. اب حجرے کا پردہ ہٹا کر، چلمن ہٹا کر اور مصلی بچھا کر حضرت عبادت پہ عبادت، سجدوں پہ سجدے کرتے چلے جا رہے ہیں. فجر کے وقت ہو گیا، فجر کا وقت ہو گیا، اذان ہوئی. وہ باہر نکلے حجرے کے، خلیفہ سے پوچھا اب اجازت دیجیے، نماز فجر کا وقت ہو گیا ہے، جانا ہے. جلدی جلدی گھر کو گئے، بیگم کو اٹھائے، بیگم اٹھو. بیگم پوری رات کہاں تھے آپ؟ ارے وہ چھوڑو، پہلے کھانا لگاؤ. ارے بادشاہ کی دعوت میں گئے تھے، بھوکے آئے. ارے بیگم وہ چھوڑو، تم کھانا لگاؤ، دبا کے بھوک لگ رہی. کئی کو نہیں کھائے بادشاہ کا، میں بھوکے آئے وہاں سے. نہیں، میں بادشاہ کو امپریس کرنے کے لیے تھوڑا تھوڑا کھایا. اب بیٹا دیکھ رہا تھا بابا کی حرکتوں کو. اب بچھائے بستر، بیگم انہوں نوالا اٹھائے، حضرت قبلہ. بیٹا بولا بابا ٹھہرو، کھانا نہیں کھائے، ریاکاری کرے، اس کی قضا یہاں پہ آ کے کر رہی. وہاں جو سجدے دھکا دھک مارے اس کی بھی قضا کرو، وہ بھی تو دکھانے کے لیے کرے تھے. اللہ اکبر. اس کو امپریس کرنے کے لیے عبادت کرے تھے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت نہیں کرے تھے. تو جو شخص لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے عبادت کرتا ہے، اللہ اس کی عبادت کو اپنے منہ پہ مار دیتا ہے. عبادت، افضل ترین عبادت یہ ہے کہ تنہائی میں اللہ کا ذکر ہو، تنہائی میں اللہ کا ذکر ہو. اسی لیے ایک شاعر نے کیا خوب کہا، لباس پارسائی سے، لباس پارسائی سے شرافت آ نہیں سکتی، شرافت نفس میں ہوگی تو انسان پارسا ہوگا. لباس پارسائی سے شرافت آ نہیں سکتی، شرافت نفس میں ہوگی تو انسان پارسا ہوگا. بہت خطرناک پہلو ہے کہ ہم رمضان المبارک کی قدر نہیں کر رہے ہیں. حسینی اعظم سے میرا گزر ہوا، یقین جانیے گاڑی جانے کے لیے راستہ نہیں. وہ دکانیں لگی ہوئی کھانے پینے کی، بازار گرم ہے، رات کے 12-1 بجے 2 بجے یہ حال ہے. ذرا یاد کریے، امت مسلمہ سے پہلے جن امتوں پر روزے فرض تھے ان کے پاس سحری نہیں تھی. سحری امت مسلمہ کے لیے تحفہ ہے. یہ ہمارے اوپر رحم کیا گیا کہ ہمارے روزے میں سحری داخل کر دی گئی، ورنہ ہم سے پچھلی امتوں پر جو روزے فرض تھے وہ 24 گھنٹے میں ایک بار روزہ کھولنا ہوتا تھا. ایک مرتبہ کھا لیا تو پھر دوسرے دن اسی وقت کھانا کھانا ہے. اور اس وقت کے لوگوں کا ایمان یہ تھا کہ برابر روزے رکھتے تھے. جب ہم کو اجازت دی گئی، امت مسلمہ ایک ایسی قوم ہے انگلی 2 پونچا پکڑتی، اجازت دی گئی سحری کی، اور یہ افطار سے سحری تک خالی ڈھکلتے جا رہے، پیٹ شریف کو کوٹ شریف بناتے جا رہے. حضور نے فرمایا روزہ رکھو، صحت مند ہو جاؤ. ہم روزہ رکھ کے احسان کر رہے ہیں، اس کے بعد صحت خراب پہ خراب کرتے چلے جا رہے. بزرگان دین کی تعلیمات سے ہم کو وابستگی نہیں کہ انہوں نے صرف یا تو کھجور سے روزہ کھولا ہے، یا صرف پانی سے، یا صرف نمک سے. اکٹھا ان تمام نعمتوں کو وہ ایک ساتھ نہیں کھایا کرتے تھے. آج ہمارے پاس ہمارا قسم کے فروٹس، ہمارا قسم کے الگ الگ نعمتیں، وہاں کی حلیم، وہاں کے دہی بڑے، وہاں کا فلاں، وہاں کا فلاں.
اور لوگ اس پہ ایسا وقت ہوتا ہے افطار کا کہ روزہ دار اگر صدقے دل سے دعا کرے تو اللہ اس کی دعا ضرور بضرور قبول فرما لے گا. وہ ایسا بہترین وقت ہوتا ہے. مگر ہائے بدبختی ہماری کہ ہم ان آئٹموں پر گفتگو کرتے ہیں کہ یہ کہاں سے لائے, وہاں سے لانا تھا, یہ وہاں اچھا ملتا تھا, یہ کہاں سے لائے. تو مقصد روزہ کھانا پینا نہیں ہے. روزے کا مقصد کھانا پینا نہیں ہے. روزے کا مقصد نفس کا تزکیہ ہے. روزے کا مقصد نفس کو جلانا ہے. روزے کا مقصد خواہشات نفسانی کا خاتمہ ہے. اور یقین جانیے اگر ہم جس طرح سے روزے رکھ رہے ہیں, اگر ایسے ہی ہم روزے رکھتے چلے جائیں, 100 سال تک مسلسل روزے رکھ لینے سے بھی نفس کا تزکیہ نہیں ہے ممکن ہے. جس طرح ہم روزے رکھ رہے ہیں, جس طرح اسلام نے ہم کو حکم دیا, اگر اس طریقے سے روزہ رکھ لیں تو سال میں 30 روزوں سے نفس کا تزکیہ ممکن ہے. 30 روزے سال میں کافی ہے نفس کا تزکیہ کرنے کے لیے, جس طرح حقیقت میں روزے کا حکم دیا گیا اگر اس طریقے سے رکھا جائے. سحری میں ہم اتنا کھا لیتے ہیں, اچھا رات بھر کھا رہے ہیں, مٹھی کا گوشت, پتھر کا گوشت, یہ گوشت, وہ گوشت, پورا گوشت کھا کے بھی پھر اب سحری میں آ کے پھر پیٹ بھر کے کھانا. اتنا زیادہ کھا کے آخر کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ اتنا زیادہ کھا لینے سے آدمی بیمار ہو جاتا ہے. زیادہ کھانے سے آدمی بیمار ہو جاتا ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, افطار کر لیں, پھر نماز پڑھ کے, پھر کھانا کھا کے, پھر عشاء کی نماز پڑھ کے, تراویح پڑھ کے, پھر جا کے پھر کھانا کھا رہے. ارے بہت بڑا احسان کر دیا آپ, صحیح سے افطار تک بھوکے رہ کے نکو رہو, روزے کھا لیتے رہو, کون روکے؟ جب روزہ رکھ رہے ہیں تو روح روزہ کی حقیقت کو سمجھو کہ روزے کی روح ہے کیا. روزے کی روح نفس کا تزکیہ ہے. وہ نہیں ہو رہا ہے مسلمانوں سے. بہت سے ایسے بھی مسلمان ہیں جو سحری کر لیتے ہیں, سو جاتے ہیں, نماز فجر چھوڑ دیتے ہیں, اور پھر اچھا خطرناک پہلو ہمارے درمیان میں جو بہت خطرناک پہلو ہے وہ یہ ہے, سحری کرنے کے لیے پوری رات جاگتے ہیں. سحری کرنے کے لیے پوری رات جاگتے ہیں سحری کے انتظار میں, اور افطار کرنے کے لیے پورا دن سوتے ہیں. یہ عجیب کیفیت مسلمانوں کی. بہت سے ایسے مسلمان ہیں جو کھانے پینے اور سونے کو ترجیح دینے کے بجائے اللہ کی عبادت میں اپنے روزوں کو کاٹتے ہیں. اپنے روزے محض اللہ اس کے رسول کے لیے رکھتے ہیں. وہی آدمی ترقی کر سکتا ہے, خواہ وہ اللہ کی راہ میں ہو یا دنیاوی اعتبار سے ہو. وہی شخص ترقی کر سکتا ہے جو اپنے آپ کو کمفرٹ زون سے باہر نکالے, جو اپنے آپ کو آرام گاہ سے باہر نکالے, جو اپنے آپ کو حدود آرامی سے باہر نکالے. وہی شخص ترقی کر سکتا ہے. کمفرٹ زون کا معنی آپ بخوبی جانتے ہوں گے. ہر وہ وقت, ہر وہ جگہ جہاں پہ ہم کو آرام ملتا ہے اس سے باہر نکل جاؤ. باہر نکلو, آرام سے ہٹ جاؤ, دور ہٹ جاؤ. ترقی وہی شخص کر سکتا ہے. بیماریاں بہت زیادہ کھانے کی وجہ سے آج عام ہے. بچے کو ہارٹ اٹیک, نوجوانوں میں ہارٹ اٹیک, اور کھاؤ غلیظ چیزاں باہر کے, پیسے دے کے بیماریاں خرید رہے آپ, پھر وہی پیسے دے کے موت بھی خریدتے. آخری میں جا کے ہاسپٹلوں میں لاکھوں روپے بل بنتا, ڈاکٹر صاحب فائنلی بولتے سوری وی آر ہیلپ لیس,
وی کانٹ ڈو اینی تھنگ. یہی بول سکتے ڈاکٹرز، اور کیا. آپ اپنی صحت اپنے ہاتھوں سے خراب کر رہے. رسول اللہ نے فرمایا روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ. حضور نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ روزہ رکھو اور صحت مند ہو جاؤ. ہم نے روزہ رکھا احسان کرنے کے لیے، اور صحت تو ہماری بھی پوچھیے مت. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت کرے اور ہم سب کو صحیح معنوں میں رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور اقدس نے 3 اشخاص کے لیے بد دعا فرمائی. 3 لوگوں کے لیے حضور نے بد دعا فرمائی. پہلا وہ جس نے میرا نام سنا، یعنی سرکار کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور فرماتے ہیں جس نے میرا نام سنا اور مجھ پر درود نہ پڑھا ہلاک و برباد ہو جائے ایسا شخص. اللہ اکبر. دوسرا وہ شخص جو اپنے ماں باپ یا ان میں سے کسی ایک کو پائے اور ان کی خدمت نہ کرے، ایسا شخص بھی ہلاک اور برباد ہو جائے. تیسرا وہ شخص جو رمضان المبارک جیسے عظیم مہینے کو پائے اور اس کی قدر نہ کرے، ہلاک و برباد ہو جائے ایسا شخص. سرکار پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے شاید ہی کہیں بد دعا کے الفاظ ادا فرمائے ہوں گے، لیکن جہاں بات اپنے اوپر درود پڑھنے کی اور اپنے والدین کی خدمت کی اور رمضان مبارک کی قدر کی آ گئی تو سرکار نے بے ساختہ دعائیہ بد دعائی کلمات ارشاد فرما دیے کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے جس نے رمضان جیسی عظیم نعمت کو پایا اور اس نے اس کی قدر نہ کی. کیا ہمارے روزے، ہماری نمازیں، کیا ہمارے اعمال ہم خود محاسبہ کر کے دیکھیں کیا اس قابل ہے کہ کل بروز محشر میزان عدل میں ایک پلڑے میں ہماری نیکیاں، دوسرے پلڑے میں نامہ اعمال کے گناہ ہوں گے؟ تو کیا ہماری نیکیاں اس قابل ہوں گی کہ ہم کو جنت میں لے جائے؟ ہماری نیکیاں کیا اس قابل ہے کہ ہم جنت میں جا سکیں؟ نہیں، ہماری نیکیاں ایسی نہیں ہے. ہماری نیکیاں اس قابل نہیں کہ ہم جنت میں جا سکیں، مگر اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی شفاعت کے ذریعے ہمارے ان نامہ اعمال میں نیکیوں کا پلڑا بھاری فرما دے گا. یہ ہم کو سوچنا چاہیے کہ کیا ہمارے اعمال جو ہم کر رہے ہیں درست ہیں یا نہیں. یہ بھی تو ہم کو دیکھنا ہے. بھوکا رہنا، پیاسا رہنا روزے کا مقصد نہیں ہے. روزے کے بعد کیا کر رہے ہیں یہ بھی ہم کو دیکھنا ہے. روزہ کھولتے ہی ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ رمضان ختم ہو گیا. نہیں، بعد روزے کے بھی رمضان رہتا. بعد روزے کے بھی ہم کو نفسانی خواہشات سے بچنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، بازاروں کی زینت بننے سے بچنا ہے، کھان پان سے رکنا ہے. جتنی ضرورت ہے بدن کی، جسم کی، اتنا کھا لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن ایکسس کھانا کھا لینا حد سے زیادہ، یہ ہمارے لیے دنیاوی اعتبار سے بھی خراب ہے، شرعی اعتبار سے بھی خراب بات ہے. یقین جانیے کہ اگر میں آپ کے سامنے تاریخ اسلام پیش کروں کہ کس طرح ہمارے بڑے بڑے بزرگوں نے زندگیاں گزاری ہیں تو آپ حیرت زدہ ہو جائیں گے کہ بھئی وہ انسان ہی تھے یا نہیں. ہم 3 مرتبہ کھانا کھاتے ہیں، صبح اور دوپہر اور شام. ہم سے پہلے جو لوگ گزرے زیادہ دور نہیں، 50 سال پہلے، وہ صرف 2 وقت کا کھانا کھاتے تھے، صرف 2 وقت کا، صبح اور شام. ان سے پھر اور 100 سال 150 سال پہلے جو لوگ گزرے دن میں 1 مرتبہ کھانا کھاتے تھے، صرف 1 مرتبہ، وہ بھی سونے سے پہلے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ رات میں بھوکے مت سویا کرو. تقوی کا عالم یہ تھا کہ دن بھر بھوکے رہتے تھے، بھوکے رہ کر کام بھی کرتے تھے، عبادات اور ریاضات بھی کرتے تھے، نفس کی پیروی بھی نہیں کرتے تھے، خواہشات نفسانی سے بھی بچتے تھے. آج ہم کو ہر سہولت ہے، کام کرنے میں آسانی ہے، آج اتنی کھانے کی ضرورت نہیں ہے جتنی اس وقت تھی، کیونکہ محنت زیادہ تھی، مشقتیں زیادہ تھیں. آج ٹیکنالوجی کا دور ہے،
سائنس کا دور ہے، ہر چیز آسان سہولتوں کے ساتھ ہمارے پاس دریافت ہے، کھانے کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں، پھر بھی ہم 3 بار کھانا کھاتے ہیں۔ کھائیے، کھانا کھانے سے کوئی نہیں روکتا، لیکن اتنا ہی کھائیے جتنا اپنے جسم کو لگتا ہے۔ لوگ لباس سنت کے حساب سے پہنتے ہیں، تقوی کے نام پر عبادات اور ریاضات سنت کے حساب سے کرتے ہیں۔ تو حضرت آپ کا کھانا بھی سنت کے حساب سے ہی ہونا چاہیے، آپ کا پانی بھی سنت کے حساب سے ہونا چاہیے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا اور سونا بھی سنت کے حساب سے ہونا چاہیے، اور لوگوں کے ساتھ پیش آنے کا برتاؤ بھی سنت کے حساب سے ہونا چاہیے۔ بڑے بڑے دعوے دار سنتوں کے، بڑے بڑے عبادت گزار، دعوے دار عبادت گزاری کے، پارسائی کے دعوے دار کہیں گزرتے ہیں تو دروازے میں وہ بعد میں داخل ہوتے ہیں، پہلے ان کا پیٹ آ جاتا ہے۔ مولانا پیٹ بھی سنت کے حساب سے ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر حکم فرماتے تو آسمان سے جنت کی نعمتیں نازل ہو جاتی، دنیا کی ہر شے ان کے جانثار ان کی خدمت میں پیش کرتے تھے لا کے۔ اس وقت کے اعلیٰ نسل کے کھجور، اعلیٰ سے اعلیٰ نسل کا زیتون کا تیل، اعلیٰ سے اعلیٰ نسل کا سرکہ، اعلیٰ سے اعلیٰ نسل کے پھل حضور کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے تھے۔ حضور کیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ سب کو جمع کرتے تھے، تقسیم فرما دیتے تھے، اپنے لیے کچھ بھی نہیں رکھتے تھے۔ کیا آپ نے نہیں پڑھا کہ سرکار نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے تھے؟ کیا نعمتیں نہیں تھیں؟ لیکن حضور بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ زندگی گزارنے کے لیے کھاؤ، کھانے کے لیے زندگی مت گزارو۔ حضور یہ بتلانا چاہتے تھے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں زندگی گزارو۔ ان کے بعد صحابہ کرام نے بھی یہی چیز پہ عمل کیا، پھر ان کے بعد اولیاء اللہ نے بھی یہی چیز پہ عمل کیا۔ لیکن چونکہ امت مسلمہ کچھ خاص ہے، ہم لوگ شاید کچھ اسپیشل ہے، تو ہم پر یہ چیز لازم نہیں ہوتی ہوگی، تو ہمارے لیے تو اجازتیں ہیں، ایک ہوٹل میں کھاؤ پھر اترو پھر دوسری ہوٹل میں جا کے چکو، شاید ہمارے لیے اس چیز کی اجازت ہو گئی ہے۔ یہ چیز سوچنے کے لیے تھوڑی بہت سی خراب ضرور لگتی ہے کہ مولانا کھانے پینے سے روک رہے ہیں۔ یاد رہیے، کھانے پینے سے کوئی آپ کو نہیں روکتا، آپ کا جسم ہے، آپ کی مرضی ہے۔ لیکن جہاں بات شریعت پہ عمل کی آ جاتی ہے، جہاں بات دین محمدی کی حقیقت کی آ جاتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہاں پر رہبران ملت کا یہ فرض ہے کہ وہ امت کو صحیح راہ دکھائے۔ یوں تو سائنس کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ کھا لینے سے آدمی بیمار ہو جاتا ہے۔ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ تم دوسری غذا اس وقت تک نہ کھاؤ جب تک پہلی غذا تحلیل نہ ہو جائے۔ جب تک پہلی غذا تحلیل نہ ہو جائے، ہضم نہیں، تحلیل۔ تحلیل یعنی تمہارے جسم سے نکل نہ جائے، اس وقت تک دوسری غذا نہ کھاؤ۔ پھر فرمایا کہ رات میں جب تم کھانا کھاؤ تو اگرچہ کہ تم کو کانٹوں پہ چلنا پڑے تب بھی چلو، کھاتے ہی مت سو جاؤ۔ یہ ساری چیزیں سائنسی اعتبار سے بھی بہت غلط ہے کہ ہم کھاتے ہی سوتے ہیں۔ رمضان المبارک ہماری صحت کے لیے آیا ہے، رمضان المبارک روحانی صحت بنانے اور جسمانی صحت بنانے کے لیے آیا ہے۔ ہم دونوں ہی صحت کو خراب کر رہے ہیں، روحانی صحت بھی خراب کر رہے ہیں، جسمانی صحت بھی خراب کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اور اس ماہ میں آخری عشرہ ہے، آخری عشرے میں لوگ اعتکاف کر رہے ہیں، اللہ ان کے اعتکاف کو قبول فرمائے، اور ہر رات، صرف طاق رات ہی نہیں بلکہ اس عشرے کی ہر رات ہم کو، اگر ہم جاگتے ہیں تو عبادت میں گزارنی چاہیے، عبادت میں گزارنی چاہیے، کیونکہ یہ رات کوئی عام راتیں نہیں ہیں، بہت ہی قیمتی راتیں ہیں۔
اگر ہم رات میں جگ رہے ہیں تو مسجد کو آ جانا چاہیے، اعتکاف میں ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں ہے تو مسجدوں کا رخ کرنا چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، تنہائی میں ذکر و اذکار کرنا چاہیے، اور اپنے پروردگار سے جو پچھلی زندگیوں میں ہم سے گناہ سرزد ہو گئے ہیں ان گناہوں کی معافی طلب کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، میری امت کا ہر فرد گناہ گار ہے، لیکن بہترین شخص وہ ہے جو گناہ کر کے توبہ کر لے۔ گناہ کر کے توبہ کرنے والا بہترین شخص ہے، حضور نے ارشاد فرمایا۔ تو گناہ کر کے ہم جب اللہ سے توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تواب الرحیم ہے، ہماری توبہ ضرور قبول فرمائے گا۔ شب قدر کو تلاش کریں، شب قدر کو تلاش کرنے کی نیت سب سے پہلے یہ ہو کہ ہم اپنی زندگی میں اللہ کی رضا کے لیے اس رات کو تلاش کر رہے ہیں، اے اللہ اس رات کی ہم سے ملاقات متعین فرما دیں۔ تو جو شخص شب قدر کو پا لے، اب اس کے جو کیفیتیں ہیں وہ الگ، اثرات ہیں وہ الگ، اس کے جو ہم کو پروفس ملتے ہیں وہ الگ، لیکن جس شخص کو شب قدر مل جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی اس